اب بنیادی طور پر 4 ایسے فرقے اور فتنے ہیں جو صحابہ کے منکر ہیں یا ان پر الزام تراشیاں کرنے والے ہیں۔ نمبر 1 جماعت اسلامی، نمبر 2 غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، نمبر 3 انجینئر محمد علی مرزا، نمبر 4 حضرات شیعہ۔ ان چاروں کو ایک ساتھ سمجھیے۔ ان چاروں کے بنیادی طور پر یہ نظریات ہیں کہ حضرات صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں، ان پر تنقید کی جا سکتی ہے اور وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کو مانے بغیر دین اور اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا، اسی طرح دوسرے فرقوں جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کا نظریہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ دین اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی بات کروں تو انہوں نے دستور جماعت اسلامی کے صفحہ نمبر 5 پر لکھا کہ حضرات صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں۔ اتنا جملہ لکھنے کے بعد انہوں نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو تہمت کی ہے اور جو افطرا پردازیاں کی ہیں اور صحابہ کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو الاعلیٰ مودودی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ ان کے زمانے میں، ان کی خلافت میں اگرچہ اسلامی قوانین نافذ تھے اور رعایا اور نظام اسلامی قوانین کے مطابق ہی چلتا تھا، لیکن خود حضرت امیر معاویہ اور ان کے گورنر اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے اور اسلامی نظام سے بالا تر سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر امیر محترم یا ان کے کارندے اور ملازمین اگر کوئی کام خلاف شرع کریں تو ان کو اسلامی اصول کے مطابق سزا نہیں دی جایا کرتی تھی۔ اگر رعایا میں کوئی جرم کرے تو اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق سزا ہوتی۔ اگر رعایا کے علاوہ کوئی گورنر یا امیر جماعت خود کوئی جرم کرتے تو ان کو اسلامی قوانین کے مطابق سزا نہیں دی جایا کرتی تھی۔ یہ نظریہ بیان کیا ابو الاعلیٰ مودودی نے خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 174 پر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ یہ الزام لگا دیا کہ حضرت امیر معاویہ اسلامی قوانین کو اپنے گورنروں پر نافذ نہ کر کے ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا مقصد کچھ اور نہیں تھا بلکہ اقتدار، بادشاہت اور حکومت کی کشمکش میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ یعنی صحابہ کو عہدوں کا حریص قرار دیا ہے جناب ابو الاعلیٰ مودودی نے، اور اس کو بھی خلافت و ملوکیت کے صفحہ نمبر 209 پر انہوں نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک نظریہ ہے قانون الہی کا قیام، نظام الہی کا قیام۔ نظام الہی کے قیام کے بارے میں وہ لکھتے ہیں خطبات کے صفحہ نمبر 280 پر یہ لکھتے ہیں کہ دین صرف اور صرف وہی معتبر ہے جس کا اقتدار چلے، اس کی مرضی کے مطابق قوانین کو نافذ کیا جائے۔ ابو الاعلیٰ مودودی کی نظر میں دین صرف اس کا نام ہے جس کا اقتدار چلتا ہو، جس کی خلافت اور بادشاہت زمین پر ہو۔ اگر زمین پر اقتدار نہ ہو تو اس کو دین نہیں سمجھتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں رہ رہے ہمارے اور آپ جیسے لوگ جہاں پر اسلامی قانون نافذ نہیں، کیا ہم اور آپ مسلمان نہیں؟ ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کا یہی نظریہ ہے کہ جہاں پر اقتدار دین نافذ نہیں ہوگا وہ دین نہیں ہوگا، اور وہاں کے رہنے والے لوگ دینی مزاج پر نہیں ہوں گے۔ خطبات کے صفحہ نمبر 280 پر انہوں نے نقل کیا ہے، جس کی مرضی ہو اس کو چاہے پڑھے۔ باہر کیف یہ فتنہ مودودیت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن پاک کے ارشادات ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے بارے میں. کیا صحابہ کی زندگی ہمارے لیے گائیڈ لائن اور نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعریف کی اور فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صحابہ کی صفت کیا بیان کی گئی؟ صحابہ کی صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں. آگے کیا ہے؟ رحماء بینہم، اور آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سجدے میں رہتے ہیں اپنے رب کے سامنے اور رکوع میں رہتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. اور انہی صحابہ کے بارے میں آپ تقریر کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھتے ہیں اولئک ہم الراشدون. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اولئک ہم الراشدون. اور کیا کہا گیا؟ اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المفلحون. کامیابی کی بشارت، نجات پانے کی بشارت، مقتدا اور پیشوا ہونے کی بات اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں کی. یہاں تک کہ ایک موقع سے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صحابہ جتنے ہیں سب کے سب جنتی ہیں اور سب جنت میں داخل ہوں گے. کسی پر کسی کو انگلی رکھنے کی قطعاً اجازت نہیں. یہ اہمیت ہے جو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی قرآن پاک میں بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے بارے میں احادیث میں بہت سی تعلیمات دی. بنیادی طور پر میں آپ کو چند باتیں پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم کی ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا نہ کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کے لیے یہ روایات. مزید یہ کہ رسول اللہ نے تاکیداً یہ فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو گالیاں نہ بکنا، ان پر زبان تان دراز نہ کرنا. اور فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے آسمان کی بلندیوں میں چمکتا ہوا ستارہ ہے. میرا ہر صحابی زمین پر چلتا ہوا ایک چمکتا ستارہ ہے. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک صحابی کی بھی اگر تم اتباع کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرا سوال ابو الاعلیٰ مودودی سے ہے کہ اگر امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی نفسات اور خواہشات پر عمل کرتے تھے اور اسلامی قوانین نافذ نہیں کرتے تھے تو کیا ان کی اتباع دین تک اور اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا سکتی تھی؟ جبکہ رسول اللہ نے تو ہر ایک صحابی کے بارے میں کامیاب ہونے کی بشارت دی. اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون اور اولئک ہم المفلحون جیسی باتیں کہی گئی. یہ چیزیں ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ ہمارے لیے دلیل ہیں. صحابہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ یعنی اگر کسی شرعی مسئلے میں ہمیں ضرورت پڑ جائے رہنمائی لینے کی اور قرآن میں کوئی بات نہ ملے، حدیث میں کوئی بات بالاتفاق نہ مل پائے، تو ہمارے لیے تیسرے نمبر پر دلیل کون لوگ بنیں گے؟ کون بنیں گے؟ حضرات صحابہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہوگا کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں. اگر صحابہ کو دلیل نہ مانا جائے تو پھر تیسرا کوئی آپشن نہیں رہتا ہے. یعنی اگر قرآن و حدیث میں کوئی بات نہیں ملتی اور ائمہ مجتہدین نے اس کو نہیں اخذ کیا ہے یا صحابہ کی زندگی سے نہیں لیا گیا ہے تو ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں رہ جائے. تو یہ 4 فتنے ہیں جو صحابہ پر زبان تان دراز کرتے ہیں. اب ان میں سے ایک ایک کے بارے میں بہت مختصر انداز میں آپ سمجھتے چلیے کہ جماعت اسلامی انہوں نے صحابہ کرام کو اور ان کی شان میں گستاخیاں کی. اس لیے جماعت اسلامی کا جو نظریہ ہے ہم اس نظریے کو قبول نہیں کرتے. جماعت اسلامی کے نظریے کو ہم قبول، بلکہ میں یہ کہوں گا
کہ ہم کسی بھی ایسی جماعت، کسی بھی ایسے فرقے اور فتنے کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے جو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں بکے یا ان کو برا بھلا کہے۔ کوئی جماعت ایسی ہے، میرا سوال آپ سے ہے، ایک جماعت ہے، اس کے ماننے والے سب نہیں، کچھ لوگ یا اس جماعت کے بنانے والے جو ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا آپ ان سے اتفاق رکھیں گے؟ آپ کے ایمان کا اور آپ کی غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ ان سے محبت رکھنا یا ان سے اپنے آپ کو جدا کرنا؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیے مولانا مودودی کے یہی نظریات ہیں، اور انہوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت سی جگہوں پر بہتان باندھا ہے اور بہت سی جگہوں پر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ اسی جماعت کی ایک تنظیم جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کا نام ہے SIO، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی فل فارم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن ہے۔ اس وقت قصبہ لہر پور میں بہت متحرک اور فعال طریقے سے کام کر رہی ہے۔ کسی کو کوئی شکوہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے پریزیڈنٹ آف SIO یعنی SIO کے جو صدر ہیں ان سے 4 گھنٹے تک کنٹینیو میں نے بات کی ہے ان مسائل پر کہ آپ مجھے بتائیے کہ SIO کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک الگ نظریہ قائم کرتے ہیں، ایک الگ جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، امت کے سواد اعظم کے ساتھ رہو، امت کی بڑی جماعت کے ساتھ ہمیشہ رہو۔ من شذ شذ، جو الگ تھلگ ہو گیا وہ الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے SIO قائم کر کے لہر پور کے متحدہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کی کوشش کیوں کی؟ مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ مجھے آج بتانا پڑ رہا ہے اپنے تمام طلبہ سے کہ SIO ایک فتنہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ SIO ایک فتنہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ SIO کی باتیں اگرچہ بہت اچھی ہوں، جیسا کہ مفتی مونس صاحب نے بتایا، اس طرح کے لوگ جو SIO سے منسلک ہیں وہ آپ سے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ صحابہ کو گالیاں بکیے، وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نمازوں کو چھوڑیے۔ ان کی تعلیم یہ ہوگی کہ غریبوں کی مدد کرنا اسلام سکھاتا ہے، تعلیم ہمارا بنیادی ہدف اور مقصد ہے۔ اس طرح کے خوشنما نعرے دینے کے بعد آپ کو اس جماعت سے منسلک کیا جاتا ہے۔ لیکن میں ایک بنیاد پر یہ کہتا ہوں، میں صرف اور صرف ایک بنیاد پر SIO کو تسلیم نہیں کرتا، وہ بنیاد یہ ہے کہ SIO کا تعلق اور اس کے نظریات جماعت اسلامی کے بانی جناب ابو الاعلیٰ مودودی سے ملتے ہیں، اور ابو الاعلیٰ مودودی کے نظریات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کے ہیں۔ لہذا ہم کسی ایسی جماعت یا اس کی کسی ایسی شاخ کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے جو صحابہ کو گالیاں بکنے والے، صحابہ پر الزام تراشیاں کرنے والوں سے اتفاق رکھتے ہوں۔ میں نے سوال کیا کہ جماعت اسلامی یہ مولانا مودودی کے نظریات پر چلتی ہے، تو جواب یہ ملا کہ ہم مولانا مودودی پر ایمان نہیں لائے، اور ہم نے مولانا مودودی کے ان نظریات کو تسلیم نہیں کیا جس میں انہوں نے صحابہ کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھا۔ ہم نے حضرات صحابہ کو کبھی گالیاں نہیں بکیں۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کم سے کم یہ ہے کہ آپ فکر مودودی کو عام کرنے والے ہیں یا نہیں؟ اس کا مجھے جواب نہیں ملا۔ فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی بنائی ہوئی تنظیم، کسی کی فکر کو عام کرنا، آگے بڑھانا۔ مثال کے طور پر ہم سب اساتذہ یا طلبہ کسی نہ کسی مدرسے کے نظام سے منسلک ہیں، ہم میں سے ہر شخص طالب علم ہے یا مدرس ہے، تو ہم ایک مدرسے کے معلم یا استاد ہونے کی حیثیت سے فکر نانوتوی کو عام کر رہے ہیں۔ فکر نانوتوی کا مطلب کیا ہے؟ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس استبدادی دور میں جب ہندوستان میں مدارس کو شہید کر دیا گیا اور ان کو بلڈوز کر دیا گیا تھا، یہ عزم کیا تھا کہ ہم ملک کے چپے چپے پر، اس کے طول و عرض پر مدارس کا ایک مضبوط جال بچھائیں گے، جس کے بعد تمام امت مسلمہ کے بچے اسلامی تعلیمات سے روشناش ہوں گے۔ اگر آج ہم مدارس اسلامیہ کا حصہ ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا
کہ ہم فکر نانوتوی کو عام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ فکر حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں مدرسے میں ضرور ہوں لیکن قاسم نانوتوی کو نہیں مانتا، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں اس نظام میں لگا ہوں تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے میں فکر نانوتوی کو عام کر رہا ہوں۔ ٹھیک اسی طرح ایس آئی او کے لوگ اور اس کی جماعت کے بانی و بانی اگر یہ کہیں کہ ہم ابو الاعلیٰ مودودی یا ان کے نظریات کو نہیں مانتے تو اس بات کو نہیں مانا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فکر مودودی کو عام کر رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی کہ خطبات میں انہوں نے دین صرف اس کو مانا ہے جس کا اقتدار زمین پر چلتا ہو، اور ابو الاعلیٰ مودودی کی کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں، ان کو پڑھوایا جا رہا ہے۔ خلافت و ملوکیت جیسی کتابوں میں جہاں پر صحابہ کو چھوڑا نہیں گیا، بخشا نہیں گیا، کیا ایسی کتابیں پڑھنا اس جماعت سے منسلک ہوئے بغیر ہو سکتا ہے؟